فتوحات المکیہ جلد اول باب ڈا موضوع انسانی حقیقت اور اسماء الہی کے ظہوری وی پہلو مکمل تفصیل یاسکر پٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کے احوال جانتا ہے، جس کے نور سے جہان روشن ہے، جس نے انسان کو اپنی مخلوقات میں اشرف بنایا اور اسے اپنی معرفت کا حامل ٹھہرایا۔ درود و سلام و نبی رحمت الغلورز جن کے ذریعے دلوں کو ہدایت میں لیا اور سینے نور سے بھر گئے۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی عصر روحانی و فکری نشست میں ہم سفر کریں گے شیخ اکبر محلال دینا بن عربی رحمہ اللہ کے ساتھ ان کی عظیم شہر آفاق تصنیف فتوحات المکیہ کے جلد اول باب نمبر جاف کی طرف۔ یہ بابت صوف کی دنیا میں نہایتہ حمیت رکھتا ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت، اس کے باطن، اس کی منویہیت اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ ہاسا کے تعلق کو نہایت باریک مگر روشن انداز میں بیان کرتا ہے۔ آئیے اپنے ذہن و دل کو یکسو کر کے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ قبر فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق محض ایک جسمانی وجود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ظہور کا کامل ترین آئینہ ہے۔ انسان اللہ کے اسماء حسنائی کے عکس میں تخلیق کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماء کو پہچانے جانے کے لیے انسان کو بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسان میں اللہ کے کسی نام کی خاص تجلی، خاص صفت اور خاص روشنی موجود ہوتی ہے۔ لیکن کامل انسانوں ہے جس میں تمام صفات ایک توازن کے ساتھ جمع ہوں، یہی توازن انسان کو انسان کا ملک مرتبے تک پہنچاتا ہے۔ باب ڈا اسی عظیم حقیقت کی تفصیل ہے۔ ابن عربیہ کہتے ہیں کہ انسان ایک عالم کبیر کا خلاصہ ہے۔ انسان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حماس کے وجود کی تہوں کو کھولے۔ فرشتوں میں نور ہے اور انسان میں ہے نور اقلاور، نور ایمان ہے۔ نباتات میں نمو ہے، انسان میں بھینش ونما کی صلاحیت موجود ہے۔ جانوروں میں حرکت اور خواہش ہے، انسان میں بھی حیوانی قوتیں ہیں۔ پتھروں میں ثبات ہے، انسان کے جسم میں بھیم عدنی مادے موجود ہیں۔ یوں انسان نور بھی رکھتا ہے، حرکت بھی رکھتا ہے، احساس بھی رکھتا ہے، ادراک بھی رکھتا ہے، وجدان بھی رکھتا ہے اور روح بھی رکھتا ہے۔ یہی جامعیت سے خلیف اللہ بناتی ہے۔ شیخ اکبر کا یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان کو خود کو پہچاننے کے لیے پوری کائنات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان دراصل مکمل کائنات کا ایک نقشہ ہے۔ ابن عربی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء محض الفاظ ہیں، بلکہ یہ کائنات کی تخلیق کا بنیادی اصول ہیں۔ ہر چیز کسی نہ کسی اسم الہی کا مظہر ہے۔ جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو واسے تمام اسماء کا حامل بنایا گیا۔ لہذا جب انسان نرزق دیتا ہے تو اسماء الرزاق کی صفتاس میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب انسان معافی دیتا ہے تو الغفور کا عکس ہوتا ہے، عدل کرتا ہے تو العدل کا رنگ جھلکتا ہے، صبر کرتا ہے تو الحلیم کا انور چمکتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تو العلیم کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے تخلق و باخلاق اللہ، یعنی اللہ کی صفات کو اپنے اخلاق میں جگا دو۔ ابن عربی اسی حقیقت کو معرفت الہی کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ اس باب میں ابن عربیہ قلب کو انسانی حقیقت کا مرکز قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قلب وہ عرش ہے جہاں رب کی معرفت اترتی ہے۔ دل کی تین کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ قلب مضطرب، یہ وہ دل ہے جو خواہشات، لالچ، غصہ، حسد اور دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ دل بے چین ہوتا ہے۔ قلب مطمئن، یہ وہ دل ہے جو ذکر سے روشن ہوتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قلب منور، یہ وہ دل ہے جس پر اللہ کی تجلیات مسلسل اترتی ہیں، یہ ہر طرف اللہ ہی کو دیکھتا ہے۔ یہی دل اللہ کے مقرب بندوں کا دل ہے۔ سالک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دل کو پاک کرے، روشن کرے، اسے معرفت کے قابل بنائے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت تک رسائی دو منازل سے گزرے بغیر ممکن نہیں: فنا اور بقا۔ فنا کا مطلب ہے اپنی خودی کا خاتمہ، اپنی انا، غرور، لالچ، شہوت، حسد اور غصہ ختم کرنا، اپنی میں کو مٹا دینا۔ بقا کا مطلب ہے اللہ کے نور سے زندہ ہونا، اللہ کی رضا کے مطابق چلنا، اللہ کی صفات کا مظہر بن جانا۔ رحم، محبت، سخاوت، معافی، انصاف، تحمل، یہی ولایت کی اصل حقیقت ہے۔
شیخ اکبری ہاں ایک نہایت لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات آتا ایک بڑا انسان ہے اور انسان ایک چھوٹی کائنات. جس طرح ہی کائنات میں آسمان، زمین، ستارے، کہکشائیں، ہوائیں، سمندر اور پہاڑ ہیں، اسی طرح انسان کے اندر سوچاور عقل کے آسمان، ارادے اور خواہشات کی زمین، احساسات کے سمندر اور غم و خوشی کے پہاڑ موجود ہیں. انسان اپنے اندر ایک جہان رکھتا ہے. جب انسان اپنے اندر جھانکنا سیکھ لے وہ بیرونی کائنات کے راز بھی پا لیتا ہے. اسی لیے کہا گیا من عرف نفسا فق عرف ربا. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. باب دعات میں ابن عربی فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کا بندہ بھی ہے اور اللہ کی صفات کا عکس بھی. اس کا مطلب ہے کہ انسان محتاج بھی ہے اور باختیار بھی. وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور طاعات بھی. وہ زمین کا مسافر بھی ہے اور آسمان کا طالب بھی. انسان ایک عجیب مخلوق ہے. خاک بھی ہے، نور بھی ہے، کمزور بھی ہے، طاقتور بھی. یہی دوہریت اسے عظیم بناتی ہے. باب کے آخر میں ابن عربی ایک عظیم روحانی پیغام دیتے ہیں. اے انسان، تو معمولی نہیں، تو اللہ کے اسماء کا خزانہ ہے، تو کائنات کا خلاصہ ہے. اپنے اندر جھانک، اپنے دل کو پاک کر، اپنے باطن کو روشن کر. تجھے معلوم ہوگا کہ تجھ میں وہ روشنی ہے جس سے کائنات روشن ہوئی. یہی پیغام انسان کو گمراہی سے نکال کر معرفت کی بلندیوں تک لے جائے. محترم ناظرین، آج ہم نے فتوحات المکیہ کے باب ڈارو کا تفصیلی سفر کیا. یہ بابا انسان کے باطن کو جگانے والا، سالک کے دل کو ممکرنے والا اور روح کو اللہ کی طرف کھینچنے والا دروازہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اسماء کی معرفت عطا فرمائے، ہماری روحوں کو روشن کرے اور ہمیں اپنی محبت کا جا منصیب کرے. آمین یا رب العالمین.